اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سورہ العلق ہم پڑھ رہے تھے اور یہ پہلی سورت تھی، اس کی 5 آیات ہے، وہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہے۔ اس کا جو آدھا حصہ ہے ابھی ہم 6 آیت پڑھیں گے یہاں سے آج، اور وہ ہے کلا۔ کلا کا جو لفظ ہے نا، یاد رکھیں کہ یہ مکی صورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں کلا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کلا۔ اس کے بعد کلا، اچھا یہاں پہ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک جو انسان ہے وہ ضرور سرکش ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کلا ہے نا، یہ اللہ کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اللہ، سوائے، مگر بات سنو، مگر، ان، خبردار، الا بھی ہے، الا کی جگہ الا، ان الانسان، ان بے شک الانسان جو انسان ہے، لا یطغى، لا لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، یقیناً، جیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو لا یطغى، یطغى طغیان سے ہے، طغیانی، اور کیا ہوتا ہے، بغاوت، سرکشی، تو یہ سرکش ہو جاتا ہے، انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے، کیوں؟ ان رآہ استغنا، ان کہ، ان کا مطلب ہے کہ، اس بنا پر یعنی وجہ بیان کی گئی، رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو۔ اب دیکھو یہ عجیب چکر ہے، کون دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ رآہ، یہ ہو کہاں جا رہی ہے پیچھے، ہم نے ہو کو پیچھے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے کہاں لے کے جائیں آپ کے ہاں، وہ دیکھتا ہے خود کو، اندازہ کرو، یہاں یہ فائل بھی ہے اور مفعول بھی ہے ایک ہی لفظ میں، رآہ یرا، یرا سے ہے نا، رآ یرا سے، رؤیت سے ہے، دیکھنا، یہ ہو واپس کہاں جا رہی ہے ضمیر، تو یہ پیچھے کیا ایسا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر میں یہاں لگاؤں نا، نفس لگاؤں، نفس، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نفس ہو، تو نفس نہیں کر سکتا چونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، تو پھر ہا ہونا چاہیے تھا، ہا، تو یہ وہ نہیں ہے، پتہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے انسان کی طرف۔ انسان کی طرف۔ اچھا انسان کی طرف جا رہا ہے، تو کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھتا ہے خود کو، کہ غنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ کوئی تو دیکھ رہا ہے کون؟ نا، تو وہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ انسان ہی دیکھ رہا ہے، خود انسان انسان، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ انسان خود انسان، جی بالکل۔ انسان ہی ہے، دونوں کا مرجع، فاعل اور مفعول دونوں جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو، انسان دیکھتا ہے انسان کو، کہ کیا، جب خود کو دیکھ لیتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے استغنا، بس کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں کسی کی، میں خود کافی ہوں۔ یہ انسان بڑا اچھا، یہاں یہ جو آیات ہے نا، ذرا دوبارہ دیکھو، ذرا اس آیات کی ذرا سلیس ترجمہ سنو ذرا، کہہ رہے ہیں کلا، خبردار، انسان جو ہے یہ ضرور سرکش ہو جاتا ہے، اس بنا پہ کہ وہ دیکھتا ہے جب خود کو تو بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اسباب کو دیکھ لیتا ہے، اپنے بال بچ کو دیکھ لیتا ہے، اپنے آس پاس کو دیکھ لیتا ہے نا، اپنے آپ کو تولتا ہے، تو کہتا ہے بس میں جو ہوں مستغنی ہوں ہر کسی سے، میں بیزار ہوں ہر رشتہ دار سے اور ہر دوستی سے اور ہر بندے سے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی غلط فہمی ہے، انسان کبھی کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ہم سوشل اینیمل ہیں نا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم حیوان ہیں، حیوان ناطق، تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ سرکش ہو جاتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے اس کے اندر، جب بھی یہ سر اس نعمت، کی سب سے بڑی مثال جو ہمارا مغربی معاشرہ اور اس کی تہذیب ہے، آپ دیکھیں اس میں سارے جو ہے وہ اکیلے اکیلے ہی رہتے ہیں، تو پھر ان کا ایٹ دی اینڈ جو ہوتا ہے کیا ان کا حال ہوتا ہے اچھا کہ وہ دیکھو اولڈ ایج ہومز میں پڑے ہوتے ہیں، سڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو دیکھنے نہیں آتا۔ بات آپ نے کی ہے سنا، میں یہیں پہ آپ کو یہ بات بتا دوں، سب کو بتا رہا ہوں، سب کو غور سے سنیں، کہ دیکھو جب بھی قرآن مجید پڑھا کرو نا، یہ نارمل سب کا بتا رہا ہوں، آج کا سبق بھی بتا رہا ہوں، اور ویسے بھی یہ دیکھو انسان کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اس کو ہر چیز سکھائی، پیسے کمانے کی اور
لوگ اور طاقت بنانے کی اور شہرت اور طاقت اقتدار اور دولت سب بنانے کے طریقے ہم نے سکھائے اس کو. اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ کلا، سن لو، پھر غور سے سن لو کہ یہی انسان ہے ضرور سرکشی کرے گا، ضرور ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری آیات کے ہمارے باتوں کی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دیکھتا ہے بے نیاز. ذرا بات سنو یہاں پہ کہ قرآن مجید جب آپ پڑھا کریں گے نا تو یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے کس پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. اور ان کے ذریعے سے وہ جو مکہ کا جو معاشرہ تھا وہ لوگ مراد تھے. ٹھیک ہے، اولین مخاطب وہ ہیں، اولین. آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے آیات کو آپ نے اپنے اوپر لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اوپر لینا ہے. اس سب بات کو سمجھو، پروسیس کو، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن مجید کا کوئی مزہ نہیں ہے. آپ کو قرآن مجید کا مزہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا آپ جی لطف سر. نہیں لے سکتے اگر آپ اس کو خود پہ وارد نہیں کریں گے نا کہ یہ قرآن مجید مجھ پہ اترا ہے، میرے لیے اترا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، تو تب تو آپ کو قرآن مجید کا مزہ ہی نہیں آنا. تو آپ نے خود کو اس پہ کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ انفرادی طور پہ دیکھنا ہے، انفرادی طور پہ انڈیویجولی دیکھنا ہے قرآن مجید کو کہ میرے اوپر اترتا ہے، ایک ایک بندے کے اوپر اترا ہوا ہے. اور پھر اس کو اجتماعی طور پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ اترا ہوا ہے، ہم معاشرہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرہ. ٹھیک ہے، اچھا. جی سر. اب یہ دوسرا سٹیج ہے اس کا. تیسرا اس کا ایک سٹیج اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے نا خود کو انفرادی بھی سمجھنا ہے اور خود کو اجتماعی بھی سمجھنا ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ہی، جیسے ان آیات کے جو بندہ ہے نا مستاق، وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے، اس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے اس کا کہ ابو جہل ایسے کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ بات ساری چل پڑی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے خود جی کو سر. کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو تیسرا سٹیج بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے تیسرے سٹیج پہ نہیں پہنچ جانا ہے ایک دم. تیسرے سٹیج میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے اندر ابو جہل دیکھنا ہے، اپنے اندر. ٹھیک ہے، اور اپنے اندر ہی جو ہے آپ نے نیکی دیکھنی ہے اور اپنے اندر ہی بدی دیکھنی ہے. اپنے اندر ہی شیطان بھی دیکھنا ہے اور رحمان بھی دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اندر ہی روح کو دیکھنا ہے اور اپنے اندر ہی نفس کو دیکھنا ہے. یعنی آپ کے اندر بھی مکی دور ہے اور آپ کے اندر ہی مدنی دور بھی ہے. یعنی آپ نے پھر خود کو ایک اکائی سمجھنا ہے، یونٹ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، پورے نظام کو آپ نے ایک اکائی سمجھنا ہے. تو پھر آپ کو قرآن مجید کا اس کی حلاوت، جی سر. پیاس اور اس کی سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھو، ابھی ہم نے بات کی نا کہ انسان کیا کرتا ہے، وہ بیزار ہو جاتا ہے رشتہ داروں سے یا پھر اپنے لوگوں سے اور دوستوں سے اور لوگوں سے نا. اور ہم نے فوراً اس کا اطلاق کہاں کیا؟ جا کے ہم نے کیا انگریزوں پہ کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. حالانکہ وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہت اچھے ہوں. ٹھیک ہے، معاملات جی سر. بہت. ہاں، جی سر. تو اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ سٹیجز ہم نے بتائے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یار یہ آیت کن کے بارے میں. تو یہ رسول اللہ ہے اور صحابہ کرام ہیں، اور ان کے مقابلے میں مکے والے ہوں گے یا پھر مدنی دور ہوں گے. یہ پہلا سٹیج ہے. اور ادھر جو بندے سادہ بندے ہیں اور جو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں چیز چاہتے، وہ ادھر ہی رک جائیں. ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھے دوسرے سٹیج پہ. اور دوسرا سٹیج کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو وارد کرنا ہے اپنے آپ پہ اور اپنے معاشرے پہ، انفرادی اور اجتماعی طور پہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور تیسرا سٹیج کیا ہوگا کہ آپ نے صرف خود کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے سدھارنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے. یہ جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ آخر میں جاتے جاتے نا چپ ہو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ حالانکہ وہ نصیحتیں جی. کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نصیحت کرنے کی. لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے نا وہ خاموشی آ جاتی ہے. بس وہ آیتوں کو سمجھتے ہیں اور اس پہ اپنے اندر ہی جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں، یہ میں ہوں اور یہ میں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے جی سر، وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اس چیز کو. ہاں، بس یہ بات آپ نے ہم یاد رکھنی ہے. اور جو علامہ اقبال کا واقعہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا کہ ان کو بھی والد صاحب نے یہی نصیحت کی ہے کہ قرآن جو ہے تم پہ اترا ہے، تم نے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ اترا ہوا ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو مل جا کریں گے، آیت مل جا کریں گے. اچھا جی، اب یہاں دیکھو کہ انسان جو ہے یہ کیا کیا. ابھی ہم اس میں تفسیر میں جا ہی نہیں رہے، تفسیر ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں نا. تو ہم تو صرف لفظی معنی دیکھ رہے ہیں. بعد میں آپ کو سارے قرآن مجید میں یہ چیز کام آئے گی جو آج بتائی ہے نا، یہ پورے قرآن مجید میں آپ کو کام آئے گی. اچھا، اس کے آگے چلتے ہیں. دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ان رآہ استغنا، اس بنا پہ کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر سن لو. ان الی ربک، بے شک تمہارے رب کی طرف ہی رجعا، لوٹ کر جانا ہے سب کو. لوٹنے کی جگہ جو ہے تمہارے رب کے پاس ہی تو ہے. یہ ساری دولتیں، ساری اولاد، ساری طاقتیں، سارے کاروبار
دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور رجعا کس کی طرف ہے؟ تمہارے رب کی طرف ہی ہے. تو یہ جو سرکش ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو تم نے یہی نصیحت کر سکتے ہو بس. یعنی کوئی آپ دیکھیں نا، کبھی کسی کو دیکھیں آپ سب سے رجعہ کا مطلب ہے کہ لوٹنا. رجعا کا مطلب بشرا کے لفظ یہ اردو میں لوٹا. رجعت پہ بھی ہے نا، یہ اردو میں بھی لفظ ہے رجعت. ہم کہتے ہیں رجوع، کہتے ہیں رجوع. جی رجوع رجوع، رجوع بالکل ڈاکٹر سے رجوع کریں. اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے، خود کو نصیحت کرنی ہے کہ جب آپ کا نفس جب سرکش ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے یار رب کی طرف جانا ہے، قبر سے ہو کے جانا ہے. قبر میں تو وہ سکندر اعظم کی بھی جیبیں نہیں تھی نا، خالی ہاتھ گیا. تو وہ وہی بات ہے کہ آپ نے جانا ہے یار، خود کو نصیحت کرنا شروع کرو. اور پھر جب آپ کے سامنے کوئی ایسے کوئی انڈیویجول آ جائے آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ یار وہ کر کیا رہا ہے، یا آپ کے سامنے اجتماعی طور پہ کوئی معاشرہ ہو جس کو آپ نے خطاب کرنا ہو، تبلیغ کرنی ہو، بات کرنی ہو، تو آپ نے ان کو جو نصیحت کرنی ہے نا، ایسے سرکش آدمی کو اور ایسے بے نیاز کو جو کسی کی بات نہ مانتا ہو، جو مولوی کو بھی گاجر سمجھتا ہو اور ملا کو کیا سمجھتا ہو، مولی سمجھتا ہو، اس کو بھی آپ نے صرف ایک ہی نصیحت کر سکتے ہیں، وہ یہ والی نصیحت ہے کہ آخر کار تمہیں رب کے پاس ہی جانا ہے، مرنا ہے بس. سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. کتنے ہی طاقتور ہوں گے نا، مرنا ہے. سب نے رب کے تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اور پھر وہاں انہی آیات میں بتایا گیا ہے کہ وہاں میزان لگنا ہے اور وہاں کوئی دوستی اور کوئی سفارش کام نہیں آنے والی. تو یہ نصیحت کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، بس یہ نصیحت ہے. ان الی ربک رجعا، تمہارے رب کے طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے انسان کو. یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ خود کو بھی یہی نصیحت کریں گے، فوراً آپ کا دل مان جائے گا، بات کو مان جائے گا، ڈر جائے گا. یہ جو خوف ہے نا، خوف اسی لیے رکھا ہے رب تعالیٰ نے. یہ جو دوزخ کو رکھا ہے نا، یہ اسی لیے رکھا ہے. بعض جو نفس ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے نہیں پہ رکتے ہیں کاموں سے. لیکن بعضوں کا جو ہے نا سرکش قسم کا نفس ہوتا ہے انسان کا، تو اس کو جو ہے دوزخ یاد دلایا کرو، دوزخ یاد دلایا کرو. اس کو میزان یاد دلاؤ، اس کو قیامت کا دن یاد دلاؤ، اس کو قبر کے عذاب یاد دلاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کا جو نفس ہوگا نا وہ لیول میں آ جائے گا. اور جن لوگوں کا کہتے ہیں کہ چھوڑے یار دوزخ کو، چلو قبر میں بھی ہو جائے گا، رسول اللہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، چلو وہ سفارش کریں گے، آگے قیامت میں بھی تو وہی ہوں گے ہمارے، اور آگے بھی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رجا کے مقام پہ ہوتے ہیں، وہ صرف امید 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 لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں سارا. تو ان سے پھر بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں. یہ آپ نے مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈرتا بھی رہے اور اس کو امید بھی ہو، اور درمیان میں چلتا رہے. اس کو خشیت بولتے ہیں. وہ خشیت کے مقام پہ ہو اور چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، پرواز کرتا رہے. تو یہ نصیحتیں کام آئیں گی اس کو. اچھا جی، ارأیتا، کیا، رأیتا تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو نہیں کرتا ہے، یعنی جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ یہ جو تمہیں دیکھا بار بار کہتے ہیں نا، ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی، بار بار کہا جاتا ہے تم نے دیکھا تم نے دیکھا. اس کا معنی ایسے ہوتا ہے جو ہم باتیں نہیں کرتے، بس میں کہتا ہوں عائشہ دیکھ یار اس کو دیکھ ذرا، کیا پاگل لڑکی ہے یار، دیکھ اس کو ذرا، اس کو دیکھو یار، یہ کہاں کیا کرے سردی میں، یہ ٹماٹر مانگ رہی ہیں، ایسے نا باتیں. یعنی ہم وہ بات جس پہ یعنی بالکل ہی عقل میں نہ آنے والی بات ہوتی ہے نا، اور بالکل بے راہ بات ہوتی ہے، اس کو ہم وہ کہتے ہیں دیکھ یار اس کو دیکھ، اس کو دیکھ. یہ وہ ہے کہ تو نے دیکھا، یہ دیکھا اس کو تو نے، کہ یہ وہ شخص ہے جو منع کرتا ہے ابدن، ایک بندے کو. ابدن کا مطلب ہے ایک بندے کو. اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے. صلی کو دیکھیں ماضی ہے، صلی ماضی ہے، لیکن ترجمہ دیکھو، ترجمہ حال میں کیا ہے. کیوں کہ اذا آیا ہوا ہے. اذا، جی، اذا جو اذا یہاں کا پہ رول لگا. اذا یہاں پہ ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے، ظرف ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معنی بدل جاتا ہے، ماضی کا مضارع میں چلا جاتا ہے. ابدن ایک بندے کو. یہ ابدن جب آئے گا نا قلمن عبدن، تو اس کا مراد ہوتا ہے ایک بندہ. تو یہاں تو وہ جو بندہ منع کرنے والا ہے وہ تو ابو جہل ہے. جس کو منع کیا نماز سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے اس کو جرنلی بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، جرنلی بھی. کہ وہ شخص جو نماز سے روکتا ہے نا، یہ سب سے برا کام کرتا ہے، سب سے سر برا. ہاں جی، ہمیں مطلب مجھے اگر کوئی نماز سے روکتا ہے
इस हाँ तरह इसको देखना है इस आयत को। हाँ देखो ना, अब देखो मैंने क्या बताया, ये दूसरा स्टेज आ गया। आप पहले देखो ना कि रसूलुल्लाह और अबू जहल हैं, पहला स्टेज आपको समझ आ गया। अब दूसरा स्टेज क्या आ गया कि आपको नमाज से कोई रोकता है, आपको जैसे नमाज के लिए रोकते हैं लोग, मस्जिदों में बमबारियां कर रहे हैं, मस्जिदों को उड़ा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको बहुत सारे मसाले हो सकते हैं, लोग मस्जिदों से रोकते हैं, नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जैसे बैतुल मकदिस को वहां से मुसलमानों को रोका जाता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे मसाले आप कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेज आता है कि आपके अंदर भी एक कुव्वत है जो आपको नमाज से रोकती है ना। आपके अंदर भी एक ऐसी ताकत है ना, वो नफ्स, जो जी आपको सर, नमाज मस्जिद नफ्स। तक लेके नहीं जाता, आपको जो आपको मुसल्ले जी तक लेके नहीं आता, आपका ईमान तक इतना उसको कमजोर कर देता है, आपका दिल के वो हुक्म नहीं दे पाता आपके आज़ा को कि वुजू कर ले, वो इतना भी नहीं करता आपका दिल, यानी इतना भी नहीं, कितना कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। उसका तसल्लुत होता है नफ्स का। तो आप समझ रहे हैं, तीनों स्टेजेस को समझ रहे हैं आप, तीनों स्टेजेस को आप अपने सामने रखा करेंगे तो फिर बड़ा ही आप करो कुरान का, फिर मजा आपको आएगा, लुत्फ आएगा आपको। अच्छा, अब्दन इजा सल्ला, जब अब्दन ऐसे बंदे को, खास बंदे को, रसूलुल्लाह को, इजा सल्ला जब वो नमाज पढ़ते हैं, अराइता क्या तुमने देखा, अच्छा, इन काना अलल हुदा, इन काना अगर वो हो, कौन हो, ये काना, इन काना अगरचे वो सर, हो वो या वो बंदा जो था, जो बंदा मना कर रहा है। अलल हुदा हिदायत पर, हुदा का मतलब हिदायत, अगरचे वो राह रास्त पर है फिर भी मना करता है, अगर वो यानी वो ठीक कर रहा है फिर भी उसको मना करने वाला है, तो ये काना कहाँ जा रहा है, कि पीछे कहाँ जा रहा है, किसकी बात हो रही है, क्या तुमने देखा सन उसको जो अगरचे जो वो वो हिदायत रोकता की, है। अबदन, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है यार, अबदन की बात हो रही है कि वो बंदा जिसको रोका जा रहा है ना, वो हक पे है, अगरचे हक पे है लेकिन उसको रोका जा रहा है, और वो सीधे रास्ते पे है, वो ठीक काम कर रहा है फिर भी उसको रोका जा रहा है, फिर भी रोक रहा है, तो ये डबल जो है ना, डबल उसकी खराबी है। अच्छा, औ अमरा बित्तकवा, औ का मतलब यहाँ पर वो है, वो जबर वाह है, वाह। और वैसे तो औ का मतलब होता है या, लेकिन यहाँ माना लेंगे वाह, वो जबर वाह, और अमरा उसने हुक्म दिया या हुक्म करता है, बित्तकवा परहेजगारी का, अगरचे वो सीधे रास्ते पे हो, तकवा की बात करता हो, फिर भी उसको रोक रहा है नमाज से और नेक काम से। अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, अब यहाँ बात हो रही है उसकी जो रोक रहा था। अरअयता क्या तुमने देखा, इन अगर, कज़्ज़बा उसने झूठ बोला, जुटलाता हो, व तवल्ला और मुंह मोड़ता हो नेकी से, ये दोनों जा रही हैं वापस, इधर जा रही हैं, वो उस शख्स को जो कि मना करता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको बात समझनी चाहिए। देखो सर, जब, ये फाइल की तरफ जा रही हैं और ऊपर वाली दोनों आयात हाँ, जो थी वो मफूल की तरफ शाबाश जा रही थी। शाबाश शाबाश शाबाश, यानी यहाँ एक नेक है और एक बद है, तो नेक क्या कर रहा है कि नमाज पढ़ता है, राह रास्त पर है और तकवा की बात करता है, नेकी फैलाता है, ये इस बंदे को रोकता है। और कौन, वो जो खुद है वो क्या है, वो जुटलाने वाला है खुद अच्छी चीज को, अच्छे सिस्टम को, दीन को, वो तवल्ला और अच्छी बात से मुंह मोड़ लेता है, कोई नसीहत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को ही सब कुछ समझता है ना, खुद को ही अक्ल कुल समझता है कि मैं ही हूँ, बस मैं समझता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ मेरे पास है, बस मुझे नहीं। तो अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, अब यहाँ बात सुनो ना, कितनी प्यारी बात की है। अलम या अलम, क्या नहीं जाना उसने अब तक, क्या वो नहीं जानता, बिअन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला जो है, यरा देख रहा है। देखो यार कितनी बड़ी बात है ना, यहाँ आपने खुद को ये आयत याद करवानी है, और ये पहली सूरत है, ठीक है ना। आप ये समझो बात को कि ये आपको समझाने के लिए पहली सूरत है इंसान को, कि अलम या अलम बिअन्न अल्लाह यरा। अगर आप, ये पहले एक स्टिकर चलता था, बहुत मशहूर हो गया था पाकिस्तान में, और वो उस पे लिखा होता था, ये कैमरा आने से पहले की बात से 20-25 साल पहले, कि वो उस पे होता था कि अल्लाह, बंदे एहसास पैदा कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तुझे देख रहा है, ऐसे हर जगह चस्पा कर दिए हैं, हर जगह, हर दीवार पे ये स्टिकर होता था। तो ये है ना कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अच्छा, कल्ला, कल्ला फिर वही बात आ गई, खबरदार या हरगिज नहीं, लम यंतही, इन ला अगर, इन ये भी इन दोनों एक ही है, ठीक है। अगर लम यंतही वो नहीं बाज आया, वो नहीं रुका, अगर वो नहीं रुका,
لنصفعن، لنصفعن کا مطلب ہوتا ہے ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو، نصفعن۔ اچھا دیکھو یہ ووکیبلری آپ کو یاد نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، آپ کو جو آسان الفاظ ہیں نا، جو ہمیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں، یہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن ایک سٹیج آئے گا کہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی خود بخود۔ جیسے آپ کو بہت سارے الفاظ خود آتے ہیں نا، یہ کیسے آ گئے آپ کو؟ وقت گزرنے کے ساتھ آ گئے نا۔ ایسے ہی یہ جو ووکیبلری ہے نا ابھی آپ کو یاد نہیں رہے گی، لیکن بار بار پڑھنے سے پڑھانے سے نا خود بخود یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور مفہوم آپ کو سمجھ آتا جائے گا خود بخود۔ یعنی ہم جو حفاظ، دیکھو میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا، ہمارے جو علماء ہوتے ہیں اکثر ان میں سے حفاظ نہیں ہوتے، لیکن جب حافظ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اکثر لوگ حافظ ہوتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں جو خطیب ہوتے ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حافظ ہوتا ہے وہ شاید آیت بھول جائے، اس کو شائبہ لگ جائے کہ یہ میں کون سا پارہ پڑھ رہا ہوں، کس صورت کو پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، لیکن جو عالم ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، چونکہ وہ پارے کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو آپ کو مضمون لے کے پڑھ رہا ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا بات چل رہی تھی اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، تو وہ اس کو یاد رہتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ جی سر اسی لیے ہمیں نا پڑھنا چاہیے قرآن کو سمجھ کے، حفظ کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہاں چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل، اور حفظ بھی کرنا چاہیے، حفظ کیسے میں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، فراغت چاہیے اس کے لیے آپ کو پڑھنے کے لیے کہ لوگ پڑھیں اور اس کو دل لگا کے پڑھیں۔ ویسے تو کہیں بھی کبھی بھی میری زندگی، چونکہ میں تو فیلڈ ہے نا، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ عمر میں کسی بھی حصے میں ہوں وہ حفظ کر لیتے ہیں آرام سے، پورے قرآن مجید کا حفظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو سر میں نے کافی ساری جی آج کل کیے ہیں، میں نے صورتیں بہت ساری ابھی کی ہیں سمجھنے کے بعد۔ دیکھو نا، آپ اندازہ کریں، اب یہ آپ کی 50 تو ہوگی ایج نا ڈاکٹر صاحب؟ 50 ہے میری، 60 ہے 60 لے، اب یہ ماشاء 60 اللہ۔ کا ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ سے آپ کو زندگی لمبی سر۔ اس زندگی۔ میں میں نے سورہ اللہ کے فضل سے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ سجدہ، سورہ تغابن، سورہ ملک، اور سورہ قاف کے 2-3 رکوع، سورہ بکر کے 2-3 رکوع، یہ سارے میں نے ابھی سمجھ کے اس کے بعد مجھے پہلے ماشاء میں اللہ ماشاء اللہ، دیکھا لوگ آپ نے، بہت زبردست۔ سر یہ یہ صورتیں دیکھیں کہ میں سمجھ کے، نماز میں پڑھتی ہوں۔ سر سمجھ کے زیادہ جلدی یاد نہیں ہوتا۔ ہاں جلدی ہاں یاد ہوتا ہوتا ہے، ہے۔ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، ڈاکٹر صاحب کیسے لگا آپ کو پھر یاد کرنے کا اب سمجھ کے یاد سر کرنا؟ بہت مزہ آتا ہے، ہاں سمجھ کے یاد ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ میں کاش میں کہتی ہوں کہ ایسا ٹائم ہو کہ بس میں سمجھ کے پڑھوں اور یاد کروں، پورا قرآن ہاں پاک یاد کروں، لیکن بالکل ٹائم ایسے نہیں مل رہا مجھ یہ لیے۔ ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو پارا ہے ہاں نا ہمارا، یہ پارا جو ہمارا ہے، یہ پارا تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرے گا تو ہم صحیح ساتھ ہے۔ مل کے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے نا۔ نہیں اس کے سر، اس بعد سے نا بھی میں نے اس کے بعد نا اس کے بعد سورہ اعلیٰ یاد کی ہے، سورہ غاشیہ کی ہے، اور اس کی بھی میں نے شاباش ہے، یہ بہت سمے صورت اچھی ہوتی ہے، ہم اب نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے بڑی اچھی صورت ہے۔ ہم نے ترجمہ کے ساتھ، ہم نے پھر اس کے بعد پیچھے جانا ہے نا، تو ہم اس کے بعد کوئی اور صورت پڑھیں گے جو آپ نے پڑھنی ہوگی، وہ آپ پڑھیں گے۔ اس میں آپ سے ٹیسٹ وغیرہ نہیں لے رہا، چونکہ اس میں جو نا ذرا مشکل ہے، یہ الفاظ مشکل ہیں، ٹھیک ہے، مکہ والے۔ میں آپ کو جب ہم جائیں گے واپس تو یہ سورہ کہف کا شروع کر دیں گے، سورہ یاسین کا شروع کریں گے، سورہ ملک کا ترجمہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ ہم حفظ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، سر ہم نے تفسیر کے ساتھ۔ سورہ رحمان بھی شروع کی ہوئی تھی، اس کی بھی 2-3 لیکچر ہوئے تھے، وہ ہاں مکمل تو وہ نہیں بس، ہوئی؟ نہیں خیر، وہ تو میں نے ویسے شروع کر دی تھی، وہ پڑھ لیں گے، اس کو مکمل کر لیں گے، وہ تو میں نے ویسے شروع کر دی تھی آپ کو صرف دکھانے کے لیے، نمونہ دکھانے کے لیے، تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر خیر ہے۔ لیکن اس پارے کو ہم ختم کرتے ہیں، یہ 30واں پارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے ساتھ میں کروں گا، اس کے بعد جو بھی کرنا ہوگا آپ نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ نے ہی کرنا ہے، اس کے بعد وہ آپ نے ہی پڑھانا ہے سارا کچھ، اور ہم حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ کچھ حفظ بھی کریں گے ساتھ ساتھ، اور تفسیر بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو کبھی بھی، قرآن مجید کو زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے، کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا میں یہ مکمل کر دیتا ہوں، یہ کچھ آیات رہتی ہیں، دیکھیں، لنصفعن، ہم ضرور بھی ضرور کیا کریں گے، گھسیٹیں گے اس کو، بن ناسیہ۔ اب ناسیہ کا لفظ آپ کو آنا چاہیے، چونکہ ناسیہ قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ کوئی آپ میں سے دیکھے گا ذرا، وہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے آپ کو، معجم المفارس کے نام سے ہے، مفارس القرآن، وہ جو قرآن کی جو آیات لفظ لکھے ہوتے ہیں نا، اس میں سے دیکھیں ناسیہ، اور ناسیہ کے ساتھ دیکھیں کتنی آیات میں ناسیہ آیا ہوا ہے۔ تو میں کل آپ کو دکھا بھی دوں گا، آپ نے بھی خود دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے پاس وہ کتاب ہے کہ نہیں، میں آپ کو دوبارہ بھی بھیج دیتا ہوں۔
जो नए लोग आए उनको भी मिल जाएगी। सर इस आयत में ये लिखा हुआ है कि जो सर की पेशानी के ऊपर, माथे के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं उससे पकड़ के जो है वो हाँ घसीट घसीट के हाँ लेके जी, जाया जाएगा बिल्कुल, जैसे जहन्नुम अब में। लोगों को घसीटते हैं ना, सामने से, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो सामने से पकड़ लेते हैं, जी जी। ऐसे। तो नासिया ये मुख्तलिफ जगहों पे आया हुआ है, यही लफ्ज आया हुआ है, तो ये लफ्ज आपको याद रह जाएगा, नासिया। तो ये बल्कि दुआ भी हम पढ़ते हैं, एक हमारी दुआ भी है, ठीक है, कि मेरे बाल जो हैं तुम्हारे हाथ में हैं, नासिया की। तो जरूर घसीटेंगे हम इसे पेशानी के बल। नासियातिन काजिबा, पेशानी नासिया, फिर दोबारा आ गया, देखा आपने, इधर भी 2 दफा आया हुआ है। तो नासिया पेशानी, काजिबा जो झूठी भी है, खातिआ खताकार भी है। देखा आपने, इंसान यानी जुबान तो बोल रही है लेकिन वो सारा का सारा जो है गुनाहगार होता है इंसान। तो उसकी जो पेशानी है वो गुनाहगार भी है, झूठी भी है, खताकार भी है। फल यदउ फा, तो लाम जबर ला, ये उसका मतलब है जरूर भी जरूर। यदउ या फिर चाहिए के मानों में, 2 माने होते हैं इसके। यदउ दावत से है कि वो दावत दे, तो जरूर वो दावत दे, जरूर वो बुलाए। नादियहू, नादिया का मतलब होता है, नादियहू अपने हामियों को, अपने साथियों को बुला ले, अपने मददगारों को बुला ले, जरूर भी जरूर। सनदउ, हम भी बुलाएंगे, सा सीन जबर सा को अलग करो, सनदउ हम बुलाएंगे, ये लफ्ज एक ही है, यदउ और नदउ, हम बुलाएंगे, अज़्ज़बानिया अजाब के फरिश्तों को, ये फरिश्तों को हम भी बुलाएंगे, वो भी अपने मददगारों को बुला ले। हम ज़बानिया को बुलाएंगे, ज़बानिया अजाब के फरिश्तों को। कल्ला खबरदार, ला तुतिअहु उसकी ताबीदारी न करना, उसका हुक्म न मानना। अब देखो ना, मैं तुम्हें इंसान, ए इंसान तू अब नफ्स की न मानना, तुमने इताअत नहीं करनी, जाके वजू कर, जाके रोजे रख। ला तुतिअहु इताअत ना करना, इताअत ना करना उसकी। वसजुद और सजदा करो, वसजुद एक ही ऑर्डर आया सिंगल के लिए, और अमर है ये, सजदा करो, वसजुद उसजुद। अगर वो को निकाल दूंगा यहाँ से ना, वो को निकाल दूं तो लफ्ज बन जाएगा उसजुद, और सजदा करो। वक़्तारिब और कुर्बत हासिल करो रब ताला की, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, ये इंतहा है। वो जो मालदार है, जो बेनियाज है, जो खुद को देखता है, चीजों को, खुद को ही सब कुछ समझता है, बेवकूफ है। हालांकि जो अकल है, अकल की इंतहा और इबादत की इंतहा और जो इल्म की इंतहा है और दौलत की इंतहा है, वो तुम्हें अच्छा इंसान बनाती है, वो तुम्हें सजदे तक लेके आती है, तुम्हें आजिज़ी सिखाती है, तुम पे समर आएगा तो तुम झुकोगे मजीद। तो ये वो है वस्जुद वक़्तरिब, कि सजदा करो और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। यहाँ ये तो आयत, फिर सर ये हमें क्यों, हम तो भटक रहे हैं हाँ हाँ, सर, हमारे पास इल्म आता, दौलत आती, चीजें आती, हम तो सही रास्ते पे, मैं अल्लाह के आगे बड़ी झुकने देखो, की बजाय हम लड़की तो दूर हो ये, जाते हैं। यही लड़की मैं कह रहा हूँ आपको ना, आप इसको अप्लाई करो ना, दूसरों पे क्यों कर रही हो, दूसरों को क्यों रगड़ रही हो, सर मैं अपनी क्यों बात उलमा कर को रही हूँ, मैं रगड़ रही अपनी बात। हो? हाँ अपने, हाँ अपनी करो, अपने, मैं जितना आपको, मैं जितनी बड़ी होती जा रही हूँ, नालायक बनती जा रही हूँ। आपने खुद को आपने करना है, खुद को घसीटना है, खुद को घसीटना। ये आयशा हंस रही है, अच्छा आयशा जैसे खुश हो रही है कि मैं सना को ये कह रहा हूँ, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ, असल में सना को मुखातिब करके मैं खुद को कह अपने नफ्स को रहा हूँ। मतलब। हाँ मैं खुद को असल में, यानी खुद को कहता हूँ, यार देखो तेरे पास जब भी शुक्र है खुदा का, बच्चे मेरे बहुत शानदार बच्चे हैं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बड़े तरतीब से हैं माशाल्लाह से, 2 लड़कियां दे दी, बेगम अच्छी दे दी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून दिया हुआ है, जॉब मेरे घर से है, बैठा हूँ यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा सब कुछ है, सही है। और इसके बावजूद भी मैं सजदे से दूर हूँ और रब ताला की कुर्बत से दूर हूँ। मुझे तो मजीद करीब होना चाहिए, मुझे तो फरागत है, मुझे तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो नफसियाती मसाइल भी लोग नहीं तंग कर रहे कि तेरे बच्चे नहीं हो रहे, और तेरे पास तो पैसे नहीं है, और तेरे पास तो ये भी नहीं है, तेरी तो बेगम ऐसी कर रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे साथ, फिर मैं क्यों रब ताला से दूर हूँ, क्यों मैं, मेरी सजदों में लज्जत नहीं है, क्यों कुर्बत नहीं है मुझे रब ताला की। तो ऐसे ना खुद को आपने बस समझाना है, खुद को ही घसीटते रहना है, नासिया से पकड़ के उसको, उस नफ्स को, ठीक है ना, और दिल को ताबे करना है, अपने रूह को आपने जो ना गालिब करना है दिल पे, उसकी हुकूमत होनी चाहिए तुम्हारे दिल पे, फिर वो तुम्हें फरिश्तों की खबर ला के देगी। ठीक है जी, बेशक बेशक। चलो ये हमने अच्छा वैसे सर, सर सनाउ जबानिया में आपने सीन को अलग करवाया था।
वो हाँ उसका तो उसका हम नहीं देखो बताया। हमने क्या कहा कि हमने उससे कहा कि तुम जो है अपने दोस्तों को बुला लो, मददगारों को बुला लो, ठीक है। हम भी हमने अपने फरिश्तों को बुलाएंगे। वो कौन से जो फरिश्ते होंगे? जो अजाब के फरिश्ते हैं। देखो यहाँ देखो, फलियदउ नादिया, वो बुला ले अपने हामियों की टोली को, अपनी पार्टी को। सनदउ, हम भी बुलाएंगे, ठीक है। नदउ ज़बानी, मुस्तकबिल करीब, सर मुस्तकबिल करीब के इसको लिए है। हम ये देखो मुस्तकबिल करीब ही है, अन करीब क्या कह सकते हैं उसको। और जो है ना उसको कुरान मजीद में ना सोफा भी आपको दिखाई देगा, तो वहां भी आपको तर्जुमे में अन करीब दिखाई देगा, सोफा भी आयत, ठीक है ना। तो जी आपने जरा बाज़ औक़ात कायदे जो होते हैं वो थोड़े से बदल जाते हैं, यहाँ पे जो होते हैं ना इसके कायदे थोड़े से बदल जाते हैं, ये आपने जरा ख्याल रखना इस बात का। कि कुरान मजीद में जरूरी नहीं है कि आपको वही कायदा लगे जो आपके उधर भी होता है, बाकी जो अरबिक में होता है वो भी। ये वाली आपने जरा ये भी पढ़ना है अपने अहबाब, ये चीजें पढ़ लें जरा, ठीक है, इस किताब से। महपारा आ जाइए, महपारा को मैंने महपारा सर, नहीं, मुस्तकबिल बईद का क्या बताया था आपने? सोफा सोफा, तीनों वो सोफा है। सोफा। लेकिन मैंने क्या बताया, ठीक। सोफा का कुरान मजीद में आएगा तो अनकरीब तर्जुमा होगा, अनकरीब, क्योंकि करीब ही तो है। अल्लाह का हर वादा बहुत ओके। करीब है, ठीक है। रूल बदल जाता है ना। मैं अगर जी कहूंगा सर। सोफा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा, इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा, सोफा सोफा आती, आऊंगा। लेकिन रब तआला जब कहेगा ना मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तो मतलब वो बहुत करीब है, बस बहुत करीब है, कयामत बहुत करीब है, दूर नहीं है, ऐसे। अल्लाह के लिए जो सोफा का वर्ड यूज होगा वो अनकरीब के लिए, और इंसानों के लिए हमारे लिए दूर का। हाँ जी, और मैंने कहा कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, बल्कि और भी कायदों में ऐसे चलेगा। जैसे काना का बताया था आपको, काना अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसका माना हालांकि था है, लेकिन हम है कहेंगे। काना का मतलब होगा है, अल्लाह ताला है। कान अल्लाह रऊफुर रहीमा, अल्लाह ताला रऊफुर रहीम है। काना का मतलब वैसे होता है था। तो हमने ये रूल जरा आहिस्ता आहिस्ता सीखने हैं हमें इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर ये सजदे की आयत थी, आप सबने सजदा करना है, ठीक है जी, सबने सजदा करना है इंशाल्लाह, अभी सजदा करना है सब। चलें जी, सलामत रहें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम